السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج ہم دیوا شریف کے سلطان حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک پیاری کرامات سنتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے جس سے ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں دیوے کے سلطان حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت کا واقعہ۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ کرامت ہے سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب گنے کے ٹکڑے سونے میں تبدیل ہو گئے۔ تو میری آپ سے محترمانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل ضرور دیکھیں۔ ناظرین محترم، حضرت سیدنا حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سادات کے گلدستے کے گلے نو بہار ہیں۔ 1822 میں آپ حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیوا شریف میں پیدا ہوئے اور 7 سال کی عمر میں آپ حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن کریم حفظ فرما چکے تھے۔ صرف 14 سال کی عمر ہی تھی کہ اہل طریقت کے دستور کے مطابق آپ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دستار بندی بھی ہو گئی، اور اسی وقت سے ناظرین آپ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات سے رشد و ہدایت بھی جاری ہو گئی، یعنی اس وقت سے ہی رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری ہو گیا۔ 15 سال کی عمر میں سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ حضور شہنشاہ ہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو جوش ادب میں سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جوتے پہننا بھی بند کر دیے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے حج کے لیے جو احرام باندھا تو اس کے بعد دنیاوی لباس ترک کر کے احرام کو ہی اپنا ہمیشہ کا لباس بنا لیا۔ جد اعلیٰ حضرت مولائے کائنات فاتح خیبر مشکل کشا حضرت مولا علی علیہ السلام کے روضہ انور پر جب آپ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے تو صفت ابو ترابی کے یعنی مولا علی کی صفت کے زیر اثر زندگی بھر کے لیے وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرش خاک کو زمین کو اپنا بستر بنا لیا۔ کربلا معلیٰ جب سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو تشنا لب شہیدوں کے غم میں ہمیشہ کے لیے بھوک پیاس کو سرکار وارث پاک نے اپنا توشہ بنا لیا۔ روزے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خوب رکھتے تھے، لیکن کربلا معلیٰ میں حاضری کے بعد اب آپ سرکار مسلسل 7 دنوں تک افطار نہ فرماتے تھے۔ حج بیت اللہ کی سعادت کم عمری میں ہی آپ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاصل کرنے لگے۔ بغیر سامان سفر کے پیدل ہی دیار حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف یعنی مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے، پھر سالہ سال وطن عزیز کی طرف لوٹ کر نہ آیا کرتے تھے۔ دوران حج روزانہ مسجد حرم میں 2 رکعت نماز میں پورا کلام پاک ختم فرما لیا کرتے تھے۔ وطن واپس آ کر آپ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ یہاں کے کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو دین برحق کی طرف لے کر آئے، اور آپ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بعد یہیں پر وفات پائی، اور دیوا شریف میں آپ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو سپرد خاک بھی کیا گیا، اور آج بھی آپ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار اقدس دیوا شریف میں خاص و عام کے لیے مرجع گاہ ہے۔ ناظرین محترم، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سرکار حضرت حاجی وارث علی شاہ وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پنجاب کے ایک علاقے میں مریدین کی خواہش پر تشریف لے کر چلے گئے۔ آپ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پنجاب کے ایک دور افتادہ علاقہ میں مریدین سے ملے، ان کے لیے دعائے خیر بھی فرمائی۔ اس کے بعد علاقہ بھر کے لوگ جوگ در جوگ ہجوم در ہجوم حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دیدار کرنے آ پہنچے۔ اس وقت ہر طرف ایک نور کی سی کیفیت رونما ہو گئی تھی۔ آپ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت تخلیہ چاہتے تھے، یعنی تنہائی چاہتے تھے، اور اسی لیے قدرت کا نظارہ فرمانے کے لیے آپ سرکار حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھیت کھلیان کی طرف تشریف لے گئے۔ خلیفہ و مرید مجید وارثی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت آپ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ تھے۔ آپ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کافی دیر ایک کھیت کے پاس لگے ہوئے بوڑ یعنی برگد کے درخت کے نیچے آرام پذیر رہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری رہا۔ جب وہاں سے واپسی کا ارادہ کیا تو واپسی پر آپ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے مرید ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک چھوٹے سے بازار کی جانب سے گزرے۔ وہاں پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گنڈیری لگی ہوئی دیکھی۔ ناظرین محترم، یہاں آپ کو بتانا صحیح سمجھیں، گنڈیری اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب گنے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے انہیں برف یا پانی کے ساتھ ٹھنڈا کر کر جب بیچا جاتا ہے، اسی کو پنجابی میں گنڈیری کہتے ہیں۔ آپ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جب گنے کے ان چھوٹے ٹکڑوں کو دیکھا تو فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو جس طرف سے بھی استعمال کرو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جو گنڈیری کی دکان لگائے ہوئے تھا، گنے کی دکان لگائے ہوئے تھا، اس غریب ریوڑی والے نے آپ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دستے حق پرست کو بوسہ دیا، یعنی آپ کا ہاتھ چوما، اور عذرائے عقیدت چند گنے کے ٹکڑے آپ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پیش کر دیے۔ حضرت مجید وارثی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان گنے کے ٹکڑوں کو وصول کیا اور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر عرض کیا، ان کی قیمت ادا کیجیے۔ دکاندار کہنے لگا، حضور ان کی کیا قیمت ہوگی بھلا؟ آپ کے لیے تو یہ بالکل مفت ہیں۔ یہ کون سے سونے کے گنے کے ٹکڑے ہیں حضور جس سے مجھے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا؟ تو آپ حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس غریب ریڑھی والے کی بات سن کر فرمایا، ارے بھائی، جو بچی ہوئی ہیں وہ تو سونے کی ہی ہیں، چیز کم ہو تو قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ غریب دکاندار تو معرفت کی منزل کی یہ بات ہرگز سمجھ نہ پایا۔ اس کے بعد وہ ریڑھی اٹھا کر جب رات کو اپنے گھر چلا گیا اور اس کے بعد جب وہ سو گیا تو وہ غریب دکاندار اپنے خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ حضور حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے خواب میں آئے ہیں۔ دیدار ہوا اور وہی فکرہ آپ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ دہرا رہے ہیں کہ جو گنے کے ٹکڑے بچ رہے ہیں وہ سونے کے ہی ہیں۔ اچانک اس دکاندار کی نیند کھلی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور فوراً اٹھ کر ریڑھی کی جانب گیا۔ وہ جا کر کیا دیکھتا ہے کہ اس کے گنے کے ٹکڑے جو بیچنے کے تھے ان کے اوپر ایک کپڑا ڈھکا ہوا ہے۔ کپڑے کو ہٹایا تو کیا دیکھا کہ صرف 3 عدد گنے کے ٹکڑے اس ریڑھی پر پڑے ہوئے ہیں اور تینوں کے تینوں گنے کے ٹکڑے سونے کے بن چکے ہیں۔ اب جا کر اس غریب دکاندار کو سرکار حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات سمجھ آ گئی کہ جو بچ رہی ہیں وہ سونے کی ہی ہیں۔ اس دکاندار کے سمجھ میں آ گیا کہ آپ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فکرہ کیوں کہا تھا۔ وہ ایک غریب شخص تھا جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور گھر میں اس کے مفلسی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ وہ ریڑھی لگا کر چند پیسے کما کر اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالا کرتا تھا۔ غریب شخص فوراً بھاگا اور حضور وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں چل پڑا۔ اس کے تو بھاگ ہی جاگ گئے، لیکن جب وہ پہنچا تو اسے پتا چلا کہ حضور وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے جا چکے ہیں۔ اب سوائے عقیدت کے آنسوؤں کے اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ ناظرین محترم، یہی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، یہ شان ہے سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا وارث ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے طفیل ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنائے، اولیاء کرام کا ادب و احترام کرنے والا بنائے، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی۔ اسی طریقے سے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔